قصص الانبیاء کی اس سیریز میں آج ہم بیان کرنے والے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ۔ یہ قصہ اس ایک ہی ویڈیو میں پورا نہیں ہو پائے گا، اس لیے اس کی چند اور ویڈیو بھی بنائی جائیں گی۔ جب کوئی اولاد سام بن نوح بن تارخ کی عرب و عجم میں نہ رہی، ان میں سے بعض لوگ تو طوفان نوح سے ہلاک ہو گئے اور بعض فرشتے کی آواز سے مرے۔ بادشاہ نمرود عجم کے ملک سے نکلا، وہ بیٹا تھا کنعان بن آدم بن سام بن نوح علیہ السلام کا، اور اس کی زبان عربی تھی۔ اس کی بڑی قوت اور شان و شوکت تھی۔ ملک شام میں سلطنت قائم کی۔ اس کے بعد ترکستان فتح کر کے اولاد بن یافس بن نوح علیہ السلام کو اپنا فرما بردار بنایا۔ اس کے بعد ہندوستان میں بھی آ کر اولاد حام بن نوح کو مطیع کیا، اور ملک روم کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا، اور تمام جہان مشرق سے مغرب تک اپنے قبضے و دخل میں لے لیا۔ بعد اس کے کوفہ میں جا کر مقام کیا اور وہیں پر تخت پر جا بیٹھا۔ ترکستان، ہندوستان اور روم اور مغرب و مشرق سے اس کے لیے خراج آتا۔ اس نے 1700 برس تک بادشاہی کی اور تھا بڑا متکبر۔ کبھی آسمان کی طرف نظر نہ کرتا اور اپنی حاجت کو کبھی اللہ تعالیٰ سے نہ مانگتا تھا، اور کہتا تھا کہ میں ہی خدا ہوں، نعوذ باللہ۔ اور ہاں، ایک مرتبہ اس ملعون نے اس وقت آسمان کی طرف نظر کی تھی جب یہ گدھے پر سوار ہو کر معاذ اللہ خدا کو تیر مارنے جا رہا تھا۔ ایک روز نمرود تخت پر بیٹھا تھا اور تمام لشکر اس کے گرد حاضر تھا۔ جادوگر اور ستاروں کا علم جاننے والے سب اپنا سر جھکائے ہوئے بیٹھے تھے۔ نمرود نے کہا کہ آج تم کو کیا ہوا ہے کہ دل گیر اور غمناک بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا کہ خدا تمہاری خیر کرے، ایک ستارہ عجیب فلک پر نظر آتا ہے کہ کبھی ہم نے اسے نہ دیکھا تھا، آج مشرق کی طرف سے نکلا ہے۔ نمرود نے کہا کہ وہ ستارہ کیسا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک لڑکا باپ کی صلب سے ماں کے رحم میں موجود ہوگا، وہ تیری بادشاہت کو تباہ کرے گا۔ نمرود نے کہا کہ کس وقت وہ لڑکا باپ کی پشت سے ماں کے شکم میں آئے گا؟ ستاروں کا علم جاننے والوں نے کہا کہ وہ 3 راتوں اور 3 دنوں میں ہوگا۔ بس نمرود نے کہا کہ جتنی بھی عورتیں بالغہ ہیں وہ آج سے اپنے شوہروں کے ساتھ ہم بستر نہ ہو پائیں۔ اتفاقاً نمرود کا ایک چوبدار، اس کا نام تارخ تھا اور اس کے بھائی کا نام آزر تھا، اور وہ ہمیشہ ایک ہاتھ میں شمع اور ایک ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر تمام رات نمرود کے سراہنے کھڑا رہتا۔ جس دن یہ حکم نمرود نے جاری کیا، اسی شب اس کو مشیت ایزدی سے آزر کو خواہش ہوئی کہ اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کرے، اور ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں کو بھی خواہش ہوئی۔ بغیر کسی کے علم میں آئے میاں بیوی نے نمرود کے سراہنے ہی مباشرت سے فراغت پائی، اور اسی شب کو اللہ تعالیٰ کے حکم اور قدرت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ کی پیٹھ سے رحم مادر میں قرار پکڑا۔ آزر نے اپنی بیوی سے کہا کہ خبردار، یہ بھید کسی پر ظاہر نہ کرنا اور یہاں سے گھر جاتے تک راہ میں کوئی نہ دیکھے۔ تب ان کی بیوی وہاں سے چپکے سے اپنے گھر کو چلی گئیں اور ان کے آنے جانے کی خبر کسی کو نہ ہوئی۔ اور جب صبح ہوئی تو نمرود لائن نیند سے بیدار ہوا اور آزر کی پیشانی کی طرف نگاہ کی تو دیکھتا کیا ہے کہ نور اس کے چہرے پر چمک رہا ہے۔ نمرود نے کہا کہ اے آزر، آج تیرا چہرہ نورانی دیکھتا ہوں بنسبت اور دنوں کے۔ اس کے بعد نمرود وہاں سے اٹھا اور تخت پر جا بیٹھا۔ راہبوں اور ستاروں کا علم جاننے والوں کو بلوا کر کہا، اپنے اپنے علم سے دریافت کر کے کہو کہ وہ لڑکا پیدا ہوا یا نہیں۔ سبھی نے دریافت کر کے عرض کی کہ جہاں پناہ، شب گزشتہ کو وہ لڑکا بحکم خدا اپنے باپ کے صلب سے ماں کے شکم میں آ چکا ہے۔ تب نمرود مردود نے کہا کہ جتنی عورتیں حاملہ ہیں وقت ولادت کے لڑکوں کو مار ڈالیں گی۔ اس سبب سے جتنی عورتیں حاملہ تھیں ولادت کے وقت انہوں نے اپنے بچوں کو مار ڈالا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو
اپنی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے گزرے، تب ان کی ماں نمرود کے خوف اور بچے کی محبت کی وجہ سے گھر سے نکلیں اور ایک غار میں جا بیٹھیں، اور وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کے نور سے غار ایک دم سے روشن ہو گیا، اور ان کی ماں رونے لگیں اس خوف سے کہ یہاں آ کر کوئی لڑکے کو مار نہ ڈالے۔ آخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے میں لپیٹ کر وہاں پر چھوڑ گئیں اور گھر کی طرف روتی ہوئی چلی گئیں۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور دونوں ہاتھوں کے دونوں انگوٹھے ان کے منہ میں رکھ دیے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک انگوٹھے سے شہد اور دوسرے انگوٹھے سے دودھ جاری ہوا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو پیتے رہے اور کسی چیز کے محتاج نہ ہوئے، اور ہر ہفتے ان کی ماں ان کے پاس جاتیں اور ان کی زندگی اور پرورش سے متعجب ہوتیں، اور جب وہاں سے یعنی غار سے باہر نکل آتیں تو اسی وقت غیب سے ایک پتھر آ کر غار کے منہ کو بند کر دیتا، اور جب ان کی ماں ان کے پاس آتیں تو اس پتھر کو الگ کر کے انہیں دیکھ بھال کر کے چلی جاتیں۔ اسی طرح سے 7 برس گزر گئے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ماں سے پوچھا، یا امی من ربو کا، یعنی اے میری ماں تمہارا خدا کون ہے؟ وہ بولیں تیرا باپ ہے جو مجھے کھانے کو دیتا ہے۔ پھر بولے اس کا خدا کون ہے؟ وہ بولیں کواکب یعنی ستارے۔ پھر پوچھا کواکب کا خدا کون ہے؟ اس بات کو سن کر ان کی ماں لاجواب ہوئیں اور شرمندہ ہو کر چلی گئیں۔ یہ حقیقتیں اپنے شوہر کو سنائیں۔ اس نے یہ باتیں سن کر فوراً ہی کہا کہ یہ لڑکا بادشاہ نمرود کا دشمن ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام لڑکے تھے تو قوم کو دیکھا کہ وہ زمین و آسمان کے خالق کو نہیں مانتے اور اپنی تمام حاجتوں اور مرادوں کو اپنی بنائی ہوئی مورتیوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور بعض لوگ قوم میں ایسے بھی ہیں، کوئی ستاروں کو تو کوئی چاند کو پوجتا ہے۔ یہ کیفیت دیکھ کر ان کو شرمندہ کرنے کی غرض سے آپ نے ان لوگوں سے کہا کہ میں بھی ایک کو اپنا رب ٹھہرا لوں، مورتیوں میں سے یا ستاروں کو یا چاند کو یا سورج کو، چونکہ وہ پہلے بھی نہایت نادم ہو چکے تھے۔ ساری قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ناراض تھی، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو لاجواب کرنے کے واسطے سب سے پہلے ایک ستارے کو اپنا رب ٹھہرایا، لیکن وہ کچھ دیر بعد غروب ہو گیا تو جانا کہ یہ ایک حال پر نہیں ہے اور کوئی دوسرا اس پر حاکم ہے، اور اگر وہ ستارہ مستقل رب ہوتا تو اعلیٰ سے ادنا میں کیوں آتا؟ پھر اس کے بعد چاند و سورج میں بھی عیب پایا تو سب کو چھوڑ کر ایک ایسے خدا کو اختیار کیا جس کو ساری مخلوقات اپنا رب مانتی ہے، اور وہی سب سے بڑا رب ہے۔ اور عقل سلیم اس بات پر شاہد ہے کہ اپنا رب ایسی ہستی کو مانا جائے جو کہ رازق، خالق اور مالک ہے اور سب پر قادر ہے۔ اس صورت میں کسی دوسرے کو ماننا کچھ ضروری نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزر نے کہا کہ اے میرے بیٹے، میرا خدا تو سوائے نمرود کے اور کوئی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے ابا جان، نمرود تمہارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور خدا تو وہی ہو سکتا ہے جو کہ زمین و آسمان، کواکب اور جملہ مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہ ہستی بلا شریک ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو گمراہ دیکھا تو بہت افسوس کرنے لگے۔ فرمایا کہ اے میرے ابا جان، میں تم کو اور ساری قوم کو بڑی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ باپ نے بیٹے کی یہ باتیں سن کر کہا کہ اے ابراہیم، تو ہمارے پاس کوئی سچی بات لے کر آیا ہے یا ہم سے مذاق اور کھیل کرتا ہے یا کسی اور سے یہ باتیں سن لی ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کی یہ باتیں سن کر جواب میں کہا کہ نہیں اے میرے ابا جان، بلکہ رب تمہارا وہی ہے جو رب ہے آسمان و زمین کا، جس نے ان کو بنایا، اور میں اسی بات کا قائل ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باوجود سمجھانے اور بتانے کے آزر نے کسی بھی طرح نہیں مانا،
اور اپنی گمراہی کی ضد پر اصرار کرتا رہا۔ آخر کار مجبوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قسم کھا کر کہا کہ اے میرے ابا جان، میں تمہارے بتوں کا کچھ علاج کروں گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ اور خدا کی قسم میں ضرور تمہارے بتوں سے کچھ تدبیر کروں گا بعد اس کے کہ تم پیٹھ پھیرتے ہوئے چلے جاؤ گے۔ پھر جب وہ شہر سے باہر ایک میلے میں گئے، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت خانے میں جا کر سب بتوں کو توڑ ڈالا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ پس اس نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوائے ان کے سردار کے، تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ ان بتوں میں سے ایک جو سب سے بڑا تھا اس کو ثابت رکھا، اس واسطے کہ شاید اس کے پاس وہ میلے سے واپسی میں آ کر آئیں اور اپنے تمام بتوں کو ذلیل و خوار دیکھیں اور ان کے پوجنے سے باز آ جائیں، اور نصیحت و عبرت ان کو ہو، کیونکہ وہ کہیں کہ یہ ہمارے معبود کیسے ہو سکتے ہیں جو آپس میں لڑتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس قوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے، ان میں ہر سال 2 مرتبہ عید کا جشن منایا جاتا تھا، یعنی ایک روز عرفے کے دن اور دوسرا روز عید کے دن۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر نے کہا کہ اے بیٹے ابراہیم، تو میرے ساتھ میلے میں چل۔ اور وہ عظیم الشان میلہ ایک بہت بڑے میدان میں لگتا ہے اور ہزاروں آدمی وہاں جشن میلہ میں شریک ہوتے ہیں، اور بہت اچھی تمہاری تفریح بھی ہو جائے گی اور اس میلے کے جشن سے بھی واقفیت ہو جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کی فرمائش پر میلے میں جانے سے عذر کیا۔ یہ جواب سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کے باپ ناراض ہو کر چلے گئے، اور یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کئی بار کہی گئی تاکہ ان کی فہم و سمجھ میں آ جائے کہ وہ ہمارے ساتھ میلے میں چلیں، تاکہ ان پر ہمارے عقائد باطلہ کا اثر ہو اور وہ اپنی باتوں کو چھوڑ دیں، لیکن وہ باوجود کثیر اصرار کے نہ جانے پر عذر کرتے رہے، اور ان کا سمجھانا ان کی سمجھ میں نہیں آیا، اور آزر اپنے تمام ساتھیوں کو لے کر بڑے میدان کی طرف نکل گئے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کے چلے جانے کے بعد ایک تبر لے کر بت خانے میں جا کر سب بتوں کے ہاتھ پاؤں توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایک سب سے بڑے بت کی گردن پر اس تبر کو رکھ کر بت خانے سے نکل آئے۔ شیطان ملعون یہ حال دیکھ کر اس بڑے میدان میں گیا جہاں وہ کافر لوگ اپنا پوجا کا جشن منا رہے تھے۔ شیطان ملعون ان کافروں کے پاس جا کر رونے لگا اور روتے ہوئے کہنے لگا کہ تمہارے معبودوں کے ہاتھ پاؤں توڑ کر زیر و زبر کر دیا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ کافر مردود سب مغموم و متحیر ہو کر اپنی سواریوں کی طرف دوڑے، اور انہوں نے چاہا کہ جلد سوار ہو جائیں، لیکن ان کی سواریوں کے جانور بھاگ گئے اور وہ ہاتھ نہ آئے۔ سب پشیمان ہو کر شہر میں آئے اور سیدھا اپنے بت خانے کی طرف پہنچے۔ وہاں جا کر جب انہوں نے اپنے بتوں کا یہ حال دیکھا تو بہت افسوس اور فکر میں مبتلا ہو گئے، اور وہ سب کے سب بولے کہ یہ کام کس نے کیا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ یہ کام جس نے بھی کیا ہے نہایتی مذموم ہے اور وہ سخت مجرم و ظالم ہے۔ ہم البتہ اس کا اس سے بدلہ ضرور لیں گے۔ پھر وہ لوگ آپس میں بہت کچھ مشورے کرنے لگے۔ وہ سب آپس میں کہنے لگے کہ ہم نے سنا ہے کہ ایک نوجوان کو جس کا ذکر کیا جاتا ہے اور نام اس کا ابراہیم ہے، ہو سکتا ہے شاید وہی ہو، کیونکہ وہ نوجوان ہمارے پتھر کے جو معبود ہیں ان کا سخت دشمن ہے، اس لیے زیادہ گمان اسی نوجوان پر ہے۔ ممکن ہے یہ گمان ہمارا صحیح ہو۔ اس طویل گفتگو کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور سب ان کی طرف متوجہ ہوئے،
اور سخت لہجے میں کہنے لگے کہ اس نوجوان کو سب لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ ہم لوگ اس نوجوان کو دیکھیں اس نے یہ جرأت کیسے کی۔ اگر فی الحقیقت اس نوجوان نے ہی یہ جرم کیا ہے تو وہ سخت ظالم ہے، اور ہم سب کے سب اس کے ظلم پر گواہی دیں گے تاکہ اس کو اس جرم کی پاداش میں سخت سزا دی جا سکے اور وہ آئندہ کبھی اس ظلم کا ارتکاب نہ کر سکے۔ یہ خبر بادشاہ نمرود تک بھی پہنچ گئی، وہ بھی یہ کیفیات سن کر حیران و پریشان ہوا۔ اس نے اپنی رعایا میں جو سنجیدہ لوگ تھے ان سب کو طلب کیا تاکہ کوئی مشورہ کیا جائے اور اس مجرم کو جس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ نازیبا حرکت کی ہے سزا دی جائے۔ چنانچہ بادشاہ نمرود نے بڑے بڑے اپنی قوم کے سرداروں اور چودھریوں کو بلوایا اور خوب مشورے کیے۔ بالآخر یہ طے پایا کہ ایک عام دربار منعقد کیا جائے اور جب تمام لوگ اس دربار میں حاضر ہو جائیں پھر اس نوجوان کو بھی طلب کیا جائے اور اسے باقاعدہ مکالمہ کیا جائے تاکہ وہ لاجواب ہو کر ہمارے معبودوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ چنانچہ نمرود بادشاہ نے دربار منعقد کرنے کی تاریخ مقرر کر دی اور عام منادی کرا دی گئی۔ اس دربار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی طلب کر لیا گیا۔ دربار شاہی کی تاریخ آئی اور اس قوم نے اپنے بادشاہ وقت کے حکم کی تعمیل کی اور وہ سب کے سب دربار شاہی میں حاضر ہوئے۔ پھر جب مجمع کثیر ہو گیا تو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلوایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سارے مجمع اور خود بادشاہ نے بہت دھمکایا اور ڈرایا اور کہنے لگے یہ کام ہمارے بتوں کے ساتھ تم ہی نے کیا ہے۔ اے ابراہیم افسوس ہے کہ تم نے سب کو ہی توڑ دیا، کسی کو بھی ثابت نہیں رکھا۔ آخر یہ کیا بات تھی؟ یہ باتیں درباریوں کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنی اور پھر بولے میں نے تو ان کو نہیں توڑا۔ یہ جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب سنا تو قریب سے ایک آواز آئی کہ میں گواہی دیتا ہوں اے ابراہیم علیہ السلام، ایک دن تم نے کہا تھا کہ میں تمہارے بتوں کی فکر کروں گا، شاید تم ہی نے ہمارے معبودوں کو توڑا ہے۔ کافروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سخت لہجے میں کہا کہ کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ ہم لوگ زیادہ تر گمان بھی تم پر ہی کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر برابر یہ لوگ زور دیتے رہے اور چاہتے یہ تھے کہ وہ خود اپنی زبان سے اپنے جرم کا اقرار کر لیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ کیوں نہیں اپنے بڑے معبود سے دریافت کرتے جو سب سے بڑا ہے اور اسی کے ہاتھ میں کلہاڑا ہے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کو شرمندہ کرنے کے واسطے ان سے کہا کہ یہ چیز مجھ سے کیوں دریافت کرتے ہو؟ تم اپنے سب سے بڑے معبود سے کیوں نہیں دریافت کرتے؟ اگر وہ بولنے پر قدرت رکھتے ہیں تو وہ تمام ماجرا آپ لوگوں کو بتائے گا تاکہ آپ سب اس واقعے سے مطمئن ہو جائیں۔ انہوں نے نہایت شرمندہ ہو کر جواب دیا کہ اے ابراہیم، بت بھی کہیں بولتے ہیں؟ وہ نہ سنتے ہیں، نہ حرکت کرتے ہیں اور نہ ہی دیکھتے ہیں۔ یہ مایوسی کا جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے سنا تو آپ نے اپنی ساری قوم سے کہا کہ اے میری قوم، جو معبود بات نہیں کرتے اور نہ دیکھتے اور نہ سنتے ہیں پھر ان کو خدا کیوں کہتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو؟ یہ کیسی بے عقلی ہے، ذرا غور تو کرو۔ یہ جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سن کر ساری قوم نے اپنا اپنا سر نیچا کر لیا اور آپس میں کہنے لگے کہ یہ نوجوان سچ کہتا ہے اور باتیں اس کی بالکل صحیح ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے مجھ کو یہ حکم کیا ہے کہ تم اپنی قوم سے کہہ دو کہ پھر تم ایسی چیزوں کو اپنا معبود بناتے ہو سوائے خداوند قدوس کے جو تمہارا کچھ بھی بھلا برا نہ کر سکے۔ میں تو اس معبود سے بالکل بیزار ہوں اور تم سے بھی کہ تم کچھ بھی سمجھ نہیں رکھتے، کیونکہ جن پتھروں کو تم نے اپنا معبود بنا رکھا ہے وہ تو تمہارے خود تراشیدہ ہیں، اس لحاظ سے تم خود ان کے خالق ہو
اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے قوم، اگر تم کو عقل ہے تو اس ہستی کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے، اور یہ پتھروں کی بت پرستی چھوڑ دو، یہ کام بالکل فضول ہے، اور تم کو ساری عمر عبادت کرنے کے باوجود بھی کوئی نفع نہیں پہنچے گا۔ جب ان کافروں سے کوئی دلیل نہ بن سکی اور ہر بات میں وہ ناکام اور لاجواب رہے تو مجبوراً ان کے سرداروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مار ڈالنے کی تجویز دربار نمرود میں پیش کر دی تاکہ وہ اتفاق رائے سے منظور ہو جائے، اور چونکہ بادشاہ نمرود بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے باکی اور صحیح جواب سے عاجز آ چکا تھا، لہٰذا اس نے ان سرداروں کی تجویز کو عملی جامہ پہنانے کے واسطے دوسری مجلس طلب کر لی، جس میں یہ طے پایا جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس طریقہ سے مارا جائے تاکہ ہمیں آئے دن کی شرمندگی اور ندامت سے نجات حاصل ہو۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ بادشاہ نمرود کی طرف سے قوم کے سرداروں کی طلبی ہو گئی، اور اس میں بہت عجلت کے ساتھ اس تجویز پر جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مار ڈالنے کے متعلق طے کی گئی تھی، اس کو کسی طرح عملی جامہ پہنایا جائے۔ ہر سردار نے اپنی رائے دربار شاہی میں پیش کی، اور تمام قوم کے سرداروں نے ہر تجویز نہایت غور و خوض سے کیا، لیکن ابھی تک صحیح نتیجہ پر نہ پہنچے تھے کہ ایک بہت ہی معمر اور ضعیف العمر سردار نے ایک تجویز پیش کی کہ ایسے مجرم کو عام لوگوں کے سامنے سزا دی جائے تاکہ قوم کا کوئی دوسرا فرد اس قسم کی کوئی حرکت نہ کر سکے۔ اس نے کہا کہ میری سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ ساری قوم لکڑیاں اکٹھا کرے اور بہت بڑے میدان میں جمع کی جائیں، اور ہر شخص اس کام کو اپنا قومی فرض سمجھے اور تھوڑی محنت و مشقت اٹھا کر لکڑیاں جنگل سے لا کر اس میدان میں رکھے جہاں اکٹھا کی جائیں، اور جب کافی تعداد میں لکڑیاں آ جائیں تو لکڑیوں میں آگ لگا دی جائے۔ جب آگ اپنے شباب پر ہو اور شدید شعلے مارتی ہو تو اسی وقت اس نوجوان کو کسی بلند جگہ سے بذریعہ منجنیق اس میں پھینک دیا جائے تاکہ پھر یہ نکل نہ سکے اور تمام قوم کو عبرت حاصل ہو۔ ساری قوم اس ضعیف العمر شخص کی بات پر متفق ہو گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واسطے انہوں نے یہی چیز سوچی، اور ساری قوم نے بیک آواز کہا کہ اس نوجوان کو شعلہ مارتی ہوئی آگ میں جلاؤ اور اپنے اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اپنے معبودوں کو بچائیں تو پھر یہی صرف ایک تدبیر ہے کہ چلو جنگل چلیں اور وہاں سے بہت سی لکڑیاں لائیں تاکہ لکڑیاں کافی تعداد میں جمع ہو جائیں اور جو تجویز پاس کی گئی ہے وہ پایۂ تکمیل تک پہنچے۔ پھر وہ آپس میں کہنے لگے کہ بناؤ اس کے واسطے ایک عمارت، یعنی 4 دیواری اٹھاؤ پختہ چاروں طرف سے، پھر ڈالو اس کو اس آگ کے ڈھیر میں۔ پھر بادشاہ نمرود نے اس 4 دیواری بنانے کا فوری حکم دے دیا، اور اس کی پیمائش کا اندازہ بھی ان بنانے والے کاریگروں کو دے دیا گیا تاکہ پیمائش کے مطابق بنائی جائے، اور وہ 4 دیواری کی عمارت ایسی بناؤ کہ اس کا احاطہ 12 کوس کا ہو اور اونچائی اس کی 100 گز کی ہو۔ پس ایک دیوار اسی حکم کے مطابق تیار ہوئی۔ بعد اس کے نمرود نے حکم دیا کہ سارے ملک میں منادی کرا دی جائے، ملک بھر میں جتنے بھی ہمارے دوست ہیں لکڑیاں کاٹ کاٹ کر یہاں لا کر جمع کریں۔ بادشاہ نمرود کے اس حکم کو پاتے ہی ہر شخص نے اپنے حوصلے کے مطابق لکڑیاں لا کر اس دیوار کے اندر چاروں طرف جمع کی۔ پھر جب اس میں آگ لگا دی گئی تو شعلہ اس کا اس قدر اونچا ہوا کہ وہاں سے 3 میل کے فاصلے پر جو جانور یا پنچھی اڑتے تو اس کی تپش سے جل بھن کر خاک ہو جاتے۔ اس میں سب کے سب کافر متردد ہوئے کہ اب ابراہیم علیہ السلام کو کیسے اس آگ میں ڈالا جائے۔ اتنے میں ابلیس لعین نے آ کر کافروں کو حکمت بتائی اور بولا، ایک اونچی جگہ تم سب مل کر بناؤ۔ انہوں نے منجنیق کے کاریگروں کو بلایا اور ان کاریگروں نے منجنیق تیار کی، اور اس سے پہلے کبھی کسی نے یہ منجنیق نہیں بنائی تھی بلکہ کسی نے دیکھی بھی نہیں تھی۔
اور یہ چیز ابلیس لعین نے دوزخ میں دیکھی تھی، اور یہ خاص طریقہ دوزخی کے واسطے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، کیونکہ جب دوزخی کو دوزخ میں ڈالا جائے گا تو اسی منجنیق میں رکھ کر ڈالا جائے گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس منجنیق میں رکھ کر اس شعلہ مارتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا، اور اس ملعون نے منجنیق کو درست کر کے جب ٹھیک ٹھاک کیا، اسی وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے آواز آئی کہ اے جبرائیل، آسمان کے سب دروازے کھول دو تاکہ سب فرشتے اللہ تعالیٰ کے خلیل کو دیکھیں کہ دشمن کے ہاتھ میں نے اسے دے دیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان کے سب دروازے کھول دیے۔ تب تمام ملائک یہ حال دیکھ کر سجدے میں آ گئے اور کہنے لگے، یا الہی، اس میدان میں ایک ہی یہ تیرا عبادت گزار بندہ ہے جو تیری عبادت کرتا ہے اور ہر وقت تیرا نام زبان پر جاری رکھتا ہے۔ اس کو دشمن کے ہاتھ میں تو نے ڈالا ہے اور وہ اس کو آگ میں جلاتے ہیں۔ پھر ابلیس لعین نے منجنیق کو درست کر کے 400 رسیاں اس میں لگائیں۔ وزیر نے نمرود کو کہا کہ پیراہن اپنا اس کو پہناؤ، کیونکہ اگر وہ نہ جلے گا تو لوگ کہیں گے کہ ابراہیم پیراہن کی برکت سے نہ جلا۔ یہ صلاح ٹھہرا کر پیراہن نمرود مردود کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنا دیا گیا، اور ہاتھ پاؤں باندھ کر منجنیق میں رکھ کر 400 آدمیوں نے مل کر ایک ہی زور لگایا، مگر منجنیق اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر نے بھی آ کر کہا کہ مجھے بھی ایک رسی دو کہ میں بھی اس کو کھینچوں، اگر وہ میرا فرزند ہے لیکن ہمارے دین کا مخالف ہے۔ اور وہ ایک رسی پکڑ کر کھینچنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ کو منجنیق کھینچتے دیکھا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا الہی، میرا باپ بھی میرا دشمن ہے، اے میرے خدا، میں آج سب سے بیگانہ ہوں، سوائے تیرے مجھے کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے۔ پس 4000 آدمی مل کر اس منجنیق کو کھینچنے لگے۔ اس میں ابلیس لعین ایک مرد پیر کی صورت بن کر ان کے پاس آیا اور کہا کہ اگر تمام آدمی مشرق اور مغرب کے منجنیق کو کھینچیں گے تو بھی ہرگز منجنیق کو نہ اٹھا سکیں گے۔ تب ان لوگوں نے کہا کہ آخر پھر کیا ہوگا؟ شیطان لعین نے کہا کہ میں تمہیں ایک راہ بتائے دیتا ہوں، تم اگر اس پر عمل لاؤ گے تو البتہ اس منجنیق کو اٹھا کر اس کو آگ میں ڈال سکو گے۔ چاہیے یہ کہ اول کچھ لوگ زنا کریں، اس کے بعد پھر منجنیق کو اٹھائیں تو آسان ہوگا۔ بس اس قوم سے 40 مرد و عورت نے آپس میں مل کر زنا کیا۔ اسی وقت فرشتے اس حرکت قبیح سے نفرت کر کے چلے گئے، اور شیطان نے بھی انہی کے ساتھ زنا کر کے منجنیق کو پکڑ کر کھینچا۔ تب کافروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کر آتش میں ڈال دیا۔ اسی وقت فرشتے آسمانوں کے یہ حال دیکھ کر سجدے میں گر پڑے اور بولے، یا رب، تیرے خلیل کو کافروں نے آگ میں ڈالا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کو ساتھ لے کر ان کے پاس پہنچے اور کہا کہ اے ابراہیم، اگر تو چاہتا ہے تو میں ایک پر آگ پر ماروں اور دریائے محیط میں ڈال دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا، اے جبرائیل، یہ بات خدا تعالیٰ نے فرمائی ہے یا نہیں جو آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں؟ اور اے جبرائیل، جو خالق برحق نے فرمایا ہے وہ تم کرو، چونکہ میں اسی میں خوش ہوں جس میں میرا رب خوش ہے۔ یہ بات سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے حضرت ابراہیم، تمہارا کیا مطلب ہے؟ فرمایا، کچھ مطلب ہے ضرور، لیکن تم سے نہیں۔ کوئی حاجت میری ہے تو اس رب العالمین سے ہے جس کا سارا عالم محتاج ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں جا گرے اور وہ جامہ ناپاک نمرود مردود کا حضرت کو جو پہنایا گیا تھا اسی گھڑی جل گیا، اور وہ آگ جو زبردست شعلہ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ بھی گزند نہ پہنچا سکی، کیونکہ آپ کے ساتھ رب العزت کا فضل و کرم تھا، جس کی وجہ سے آپ آگ جیسی چیز سے محفوظ رہے۔ اور اسی وقت شعلہ مارتی ہوئی آگ مثل گلزار کے ہوئی اور باغ میں تبدیل ہو گئی۔ اسی باغ میں بلبل بھی ہزاروں کی تعداد میں اڑتی ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نظر آئیں،
اور ان بلبلوں نے بھی اسی باغ آتشی میں نشیمن بنائے۔ اور اسی وقت غیب سے آواز آئی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم۔ ہم نے کہا اے آگ تو ٹھنڈی پڑ جا اور سلامتی بن جائے ابراہیم پر۔ پھر اس باغ میں ایک چشمہ پانی کا بھی جاری ہوا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واسطے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک تخت بہشت سے بھی لا دیا اور ایک حلہ اعلیٰ قسم کا بہشت سے لا کر پہنا دیا، اور اسی تخت پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا دیا۔ اور جس رسی سے ہاتھ پاؤں باندھ کر کافروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا، وہ رسی اسی آگ سے جل گئی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ بھی اس آگ نے نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی بڑے متحیر ہوئے اور حضرت کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ اے بھائی کیا دیکھتے ہو؟ وہ بولے کہ مجھے بڑا تعجب ہے کہ ایسے وقت پر جو سخت مشکل وقت تھا، لوگ اس وقت سخت پریشانی کی وجہ سے پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، لیکن تم بفضل خدا ثابت قدم رہے اور اپنے پایہ استقامت میں ذرا بھی لغزش نہ آنے دی۔ اور مجھے اس وقت اللہ تعالیٰ کی قدرت پر تعجب آیا اور آپ کا صبر بھی عجیب رہا کہ ایسے اہم مقام میں آپ نے سوائے خداوند کریم کے کسی سے کوئی بھی حاجت طلب نہیں کی اور نہ کچھ مدد مانگی اور نہ اس کے متعلق کسی سے کچھ کہا۔ اسی لیے یہ معجزہ اور رحمت اللہ تعالیٰ نے تم پر بخشی، اور تم سے پہلے ایسی عنایت کسی پر نہ ہوئی تھی۔ اور کہتے ہیں کہ جو درخت اس آگ میں جلے تھے ان کی شاخیں تر و تازہ ہو کر میوے لائیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چاروں طرف پھول ہی پھول رہے۔ اور نمرود لعین نے ایک مینار پر چڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک نگاہ دیکھا تو وہ دیکھتے ہی بڑا حیران اور پریشان ہوا اور اپنے دل میں کہنے لگا کہ اتنی کثیر تعداد میں لکڑیاں جمع کی گئیں اور اتنی بلند شعلہ آگ میں ڈالا گیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی بھی آگ سے گزند نہ پہنچی، اور آپ گلے ریحان کے بیچ میں سایہ دار درخت کے نیچے تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر اس مردود نے کہا کہ افسوس میری محنت برباد ہوئی۔ تب وہ ملعون حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتھر پھینک پھینک کر مارنے لگا، اور بحکم خدا وہ پتھر جو نمرود مردود نے پھینکے تھے ہوا پر معلق ہوئے، اور ایک گہرے ابر نے بھی آپ پر سایہ کر دیا۔ اس ابر سے اتنا پانی برسا کہ اس پانی سے آتش نمرود بالکل بجھ گئی، اور نمرود کا وزیر حامان اس بلند مینار پر چڑھ کر بآواز کہنے لگا، اے ابراہیم، نعم ربو کا، یعنی راست نیک ہے پروردگار تمہارا کہ ایسی آگ سے تمہیں نجات بخشی اور تمام عالم میں بزرگ بنایا۔ نمرود نے کہا کہ اے ابراہیم، تیرا خدا بڑا بزرگ ہے کہ اس نے شدید شعلہ مارتی ہوئی آگ سے تمہیں محفوظ رکھا۔ اور یہ کہتا ہوا نمرود مردود اپنے گھر چلا گیا اور چند روز اسی فکر میں رہا اور کسی سے نہ بولا، اور نمرود بہت زیادہ متفکر رہنے لگا اور اپنے دل میں ہر وقت سوچتا تھا کہ میں مسلمان ہو جاؤں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آؤں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام فی الحقیقت سچے نبی اور سچے رسول معلوم ہوتے ہیں۔ پھر اس بات سے بھی ڈرتا تھا کہ اگر میں مسلمان ہو گیا تو میری کل بادشاہی برباد ہو جائے گی اور پوری قوم میری دشمن ہو جائے گی۔ پھر کچھ اپنے دل میں احساس کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ میں تمہارے خدا کے واسطے کچھ قربانی دینا چاہتا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے کہا کہ تمہاری قربانی منظور نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک تم مسلمان نہ ہو جاؤ۔ نمرود کہنے لگا کہ میں قربانی کروں گا چاہے قبول ہو یا نہ ہو۔ اس کے بعد اس نے فوراً اپنے کارکنوں کو حکم دیا کہ 4000 گائیں لاؤ۔ چنانچہ وہ 4000 گائیں لائی گئیں۔ پھر اس نے ان سب کو قربان کیا۔ پھر بولا کہ خزانے سے
10,000 زر سرخ اور گنجے سیم کہ تم کو دیتا ہوں، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے جو تمہارا حال دیکھا وہ نہایت ہی تعجب والی بات ہے۔ تم کو اس نے اتنی بڑی کرامت بخشی جو آج تک کسی کو بھی عنایت نہیں کی گئی۔ نمرود کا خیال سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اے ملعون، میرا خدا جو دیتا ہے وہ بے عوض دیتا ہے، اور جو مال تیرے پاس ہے اس کا دیا ہوا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے پاس سے چلے گئے۔ حامان وزیر نے نمرود بادشاہ سے کہا کہ ابراہیم نے وہ بزرگیاں باسبب آتش پرستی کے پائیں، اور اس طرح کی چند باتیں اس نے کہیں کہ آگ ایک فرشتہ ہے، جسے وہ چاہتا ہے عذاب کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے نہیں کرتا۔ حامان کے کہنے کے مطابق اگر خیال کیا جائے تو ابراہیم علیہ السلام نعوذ باللہ آتش پرست ہوئے، اور یہ کہنا بالکل غلط ہوگا۔ وزیر حامان ملعون یہ باتیں نمرود سے کہہ ہی رہا تھا کہ ذرا سی آگ کہیں سے اڑ کر اس کی آنکھ میں جا گری۔ اس سے اس مردود کی آنکھ جل گئی اور وہ اس آنکھ کی تکلیف کی وجہ سے سخت پریشان ہو گیا، اور وہ آنکھ اس کی بالکل روشنی سے محروم ہو گئی۔ نمرود کی بیٹی بالا خانے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ رہی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسی حشمت و رونق کے ساتھ اس آگ یعنی جو کہ باغ میں تبدیل ہو چکی ہے تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے کنارے پر چشمے جاری ہیں اور چاروں طرف ان کے پھول و پھول ہیں، اور جو پتھر کافروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر پھینکے تھے وہ تمام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سر پر معلق مانند ابر کے استادہ ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کا بلند آواز سے نام پڑھ رہے ہیں۔ اتنے میں نمرود ملعون اپنی بیٹی سے پوچھا کہ تو نے وزیر حامان کو بھی دیکھا؟ یہ بات سن کر اس نے حامان کی طرف نظر کی کہ وہ خاک میں پڑا ہوا اپنی آنکھ کی سوزش سے لوٹ رہا ہے۔ پھر نمرود نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ کیا تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا؟ وہ بولی ہاں، میں نے ابراہیم کو دیکھا، اور میں حیرت میں رہ گئی یہ کیفیت دیکھ کر کہ اس نے اپنے باپ نمرود سے کہا کہ اے میرے ابا جان، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مرتبے پر اور حامان اس عذاب میں مبتلا ہے۔ اے میرے ابا جان، اب کیوں چپ کے بیٹھے ہیں؟ کیوں نہیں کہتے کہ ابراہیم کا خدا برحق ہے؟ تب نمرود ملعون نے اپنی بیٹی کو جھڑک کر کہا کہ چپ رہ، اور یہ کہہ کر وہ ملعون اپنے وزیر حامان کے پاس چلا گیا۔ اور اس کے بعد نمرود کی بیٹی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بولی کہ اے ابراہیم، آپ مجھ پر کرم کریں، میں آپ کے خدا پر ایمان لاتی ہوں۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ایمان کی راہ بتائی اور یہ کلمہ پڑھایا، لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ ہے۔ جب اس نے یہ کلمہ پڑھا تو وہ لڑکی مومنہ ہو گئی اور کہنے لگی کہ میں اپنے باپ کو بھی اس کلمے کی دعوت دوں گی۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بہت بہتر ہے۔ اپنے باپ سے جا کر بولی کہ کیوں ابراہیم علیہ السلام کے خدا پر ایمان نہیں لاتے ہو؟ میں ان کے دین سے مشرف ہو چکی ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خدا برحق ہے اور تمہارا خدا باطل ہے۔ تب اس کے باپ نے اس کو مارنا چاہا، اچانک ایک ابر آیا اور اس کو وہاں سے اٹھا کر کوہ کاف کے پاس لے جا کر رکھا، اور دوسرا قول یہ بھی ہے کہ ہوا اٹھا کر لے گئی، اور وہ لڑکی اسی دن سے خدا کی عبادت میں مشغول ہے۔ خلق اللہ جب اس ماجرے سے آگاہ ہوئی، ہدایت ازلی جس کے ساتھ تھی وہ اپنے پاؤں اس آگ میں رکھ دیتا، وہی اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتا اور مسلمان ہو جاتا۔ آج کی ویڈیو کا اختتام یہیں پر کرتے ہیں۔ اس قصے کے آگے والے حصے اگلی ویڈیوز میں فراہم کیے جائیں گے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کر دیجیے گا، اور اگر آپ کو کوئی غلطی کوتاہی نظر آئی ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ اس وقت چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔